میں ان کو مدعو کرنے جا رہا ہوں. معتبر نام شاعری کا اور صحافتی شعبے میں بھی کافی خدمات سر انجام دی ہیں اور ایک معتبر نام بن چکے ہیں. محترم جناب عارف صاحب اس سے زیادہ گستاخی نہیں کروں گا. آپ تشریف فرما ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اپنا منظوم کلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ صدارت بھی آپ کے ذمہ ہے کیونکہ ہم نے آپ کو ہی صدر چنا تھا، لیکن آپ سے موبائل پہ رابطہ نہ ہونے کے باعث اور کچھ مجبوری بڑی محبت. مطلع ادب پاکستان کے روح رواں بظاہر بڑے مفلوج الحال لیکن اندر سے بہت منظوم الحال ہیں ہمارے نصیر زرابی صاحب، میرے انتہائی حاطف علی نصیر. لیکن آپ کے لیے اب کیا کریں کہ ہم عادی ہو گئی ہے زبان اس چیز کی. اس کے علاوہ حاجی باقر سرمکی صاحب کے جن کا میں ذاتی طور پر ہمیشہ سے صمیم قلب سے معترف رہا ہوں. یہ میں جہاں جس عنوان سے مجھے بولنے کے لیے کہا گیا ہے تو اب اس محفل کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی بات نکلے وہ دل سے نکلے، اور دل سے ہوتے ہوئے اگر وہ زبان تک آئے تو پھر میرے بھائی حسن صاحب جن سے بہت پرانی ہماری رفاقت ہے، اور آج کی محفل کے اصل میں تو سمجھتا ہوں میرے محفل ہمارے بھائی سلیم عباس ہیں. اور ہم سب مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ جب ان کے اعزاز میں محفل کا جب میں نے فلیئر دیکھا مجھے بڑا اچھا لگا. آپ تمام کی خدمت میں اور تمام دیگر جتنے بھی یہاں میرے انتہائی محترم حاضرین بیٹھے ہیں، السلام علیکم. میں اگرچہ بہت مختصراً دو چار اپنے منظومات کے بعد اجازت چاہتا تھا، لیکن اتنا ضرور ذہن میں تھا کہ کچھ منتشر ہی صحیح لیکن اپنے خیالات ذرا آپ ان کے خدمت میں رکھ دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محفل بظاہر بہت مختصر سی، اس کی جمعیت بڑی مختصر، لیکن یہ ہے بہت خاص لوگوں کے لیے. یہ ان کی محفل ہے کہ جن کو پروردگار نے اپنی صفات میں سے ایک بہت ہی قیمتی صفت سے نوازا، اور وہ ہے تخلیق. اور جن کو تخلیق کے ہنر سے نوازا گیا ہے وہ عام لوگ ہو نہیں سکتے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی عزت افزائی آج میرے بھائی نصیر نے یا میرے بھائی حاجی باقر سرمکی نے یا منظور نے کی، وہ بخدا میں دل سے شکر گزار ہوں اور انتہائی یعنی کہ میں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. لیکن یہ سچ ہے کہ اصل میں تو یہ آپ احباب کی دی ہوئی عزت ہے. اگر ہم ایک دوسرے کو یوں ہی عزت دینا یا ایک دوسرے کو یوں ہی قبول نہ سیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس محفل میں موجود ہر شخص اپنی اپنی جگہ اپنی انفرادیت ہے، ہر گل کی اپنی خوشبو ہے. میرے عزیزو، میں آپ کی اجازت سے اگر میری گفتگو کا ربط کہیں ٹوٹ جائے تو حاجی باقر کے ہوتے ہوئے میں کیا نثر میں بیان کروں، لیکن میں تو صرف یہ ہے کہ جو میرے دل میں کچھ باتیں ہیں گی وہ آپ تک پہنچاؤں گا. نصیر کو یاد ہوگا کہ ایک عہد تھا کہ ہماری ایج لگ بھگ منظور کیا ان سے بھی چھوٹے تھے، اور ہم لوگ ساتھ جا کر پڑھا کرتے تھے. مشاعروں کی محفلیں، مکالمہ وغیرہ ایک سفر ہے، اگرچہ مختصر ہے لیکن جن حالات میں اور جن وسائل میں اور جس معاشرے میں ہمیں پنپنا تھا شاہ جی، وہاں یہ ذرا مشکل کام تھا. آج میں کچھ باتیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے بولنا نہ آئے تو بھی میں آپ لوگوں کی سماعتوں پہ اپنی گفتار سے زیادہ یقین رکھتا ہوں. ایک ایسے ماحول سے گزرتے ہوئے ہمیں یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ جو بظاہر دیکھنے میں بہت ہی سہل، نہایت لطیف، نہایت نرم و ملائم سا لگ رہا ہے، لیکن اصل میں ایسا ہے. میں آج کی تاریخ میں بھی نذیر صاحب کبھی کبھار ششدر رہ جاتا ہوں، حیرت سی ہو جاتی ہے کہ کبھی بلا جواز ہم زیر عتاب آ جاتے ہیں اور کبھی ہم پر عنایات بھی انتہائی بلا جواز ہو جاتی ہیں، اور یہ اہل ادب کا الگ ہی رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میری انفرادی رائے ہے شروع ہی سے کہ جو ادیب ہوتا ہے، جو تخلیق کار ہوتا ہے، جو ادب کا طالب علم ہوتا ہے،
اس کا سب سے بڑا عہدہ ہی اس کی تخلیق ہے. بے شک. لہذا اس کو کسی بھی عہدے سے منسوخ کر کے اس کو سوچنا میرے خیال سے بنیادی بات نہیں ہے. یہ ثانوی پہچان اس کی ہو سکتی ہے بنیادی. لہٰذا اس حوالے سے پھر دیکھا جائے تو پھر اگر ہم جوڑیں اور گفتگو کو دوبارہ سمیٹنے کی کوشش کریں تو یہاں پر موجود ہر صاحب فکر از خود ایک عہدے دار ہو گیا. تو اس حوالے سے پھر یہ ہوا کہ ہم سب کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں اور ان ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس ادب کی تخلیق کے لیے ہم کوشاں ہیں بشمول میرے اپنے بشمول میرے دیگر احباب ہم اس پر اپنی نہج سنجیدہ رکھیں اور اسی میں جس طرح مجھ سے پیش رو میرے انتہائی محترم بھائی نے کچھ اشارے کیے کچھ فرما رہے تھے. میں یہاں عرض گزار ہوں کہ ان کی گفتگو سے 80% سے زائد اگر اس کو میں فیصد میں ڈال دوں تو میں متفق ہوں اور جو 20% جو میرا نقطۂ نظر ہوگا اس کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک تخلیق کار کے لیے عروض کا باوزن ہونے کا یا اس کو تمام رموز سخن سے واقف ہونے کا مرحلہ بھی میں سمجھتا ہوں بالکل اسی طرح جس طرح پرائمری کے بعد مڈل پہ ہوتے ہیں پھر آپ میٹرک جاتے ہیں. یہ شاید کوئی مرحلہ وار شاید ممکن ہے آپ مجھ سے اختلاف رائے رکھیں یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تخلیق کار کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ اس کا تخلیق کار ہونا ہی ہے. اگر وہ تخلیق کار ہے اور اس کے اندر تخلیق کا موجود ہے ملکہ تو اس کے بعد اس کے نکھار کے لیے وہ مرحلہ وار جس اگلے مرحلے میں قدم رکھے گا وہ یقیناً اس کے محاسن سخن میں سے وہ تمام اصول و ضوابط ہیں جن کی طرف میرے محترم نے اشارہ کیا اور اس کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. حسن صاحب ایک عہد تھا باقر صاحب ایک عہد تھا کہ آپ یقین کیجئے کہ اسی معاشرے میں کہ جہاں ہم بہت محدود طریقے سے اپنے تئیں سیکھنے کی کوشش میں تھے تو ایک ایسے ماحول سے ہمارا سابقہ پڑا کہ جس میں پہلے ہی سے ایک بے وزن یا بے بہرگی کی ایک کیفیت تھی اور اس بے بہرگی کی کیفیت کو بہر کی طرف لانے کی بھی جو کوشش ہے اس میں نصف یعنی کہ مشق سخن کی جو ہماری زندگی ہے وہ گزر گئی. لیکن آج یہ کتنی میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزا بات ہے. اس کو میں جوڑ رہا ہوں کہ جب میں اپنے اوائل کی مشق سخن کو دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اس میں بے تحاشا یعنی کہ جن اغلاط کی نشاندہی میں خود کر سکتا ہوں اب وہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہاں پر میرے موجود انور بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دیگر جو انور کا نام میں نے براہ راست اس لیے لیا کیونکہ براہ راست میرا طالب علم رہ چکا ہے. تو جتنے بھی میرے احباب ہیں اگر کسی نہ کسی مرحلے پر کوئی کمی آپ کو اپنی تخلیق میں نظر آتی ہے تو اس کمی کو آپ کل نہ سمجھیے گا جز سمجھیے گا لیکن اس کی نکھار کے لیے اس کی بہتری کے لیے جو محنت ہے وہ نذیر صاحب کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جب تک ہم اپنا زاویہ یہ نہیں رکھیں گے کہ ہم نے سیکھنا ہے تو پھر تو اس حوالے سے انتہائی حوصلہ افزا بات یہ ہے ترابی صاحب کہ آپ کی اس محفل کے توسط سے بخدا انتہائی خوشگوار حیرت یہ ہوئی کہ جنہیں نواموس کہہ کر بلایا گیا جنہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا مشاعرہ ہے وہ اتنے باوزن قوافی اور ردیف کے حوالے سے کم پوری جانکاری رکھنے والے نکلے حسن صاحب کہ انہیں آج کچھ آپ احباب نے جیسے آپ لوگوں کی محبت ہے یہ لیکن آپ لوگوں نے کسی حد تک ایک عزت سے میرا نام لیا. یقیناً ہر انسان یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو اپنی تعریف اپنی عزت اچھی لگتی ہے تو میرا بھی حوصلہ بڑھا لیکن اس حوصلہ افزائی میں پوشیدہ ایک چیز کہ اگر آپ لوگ کی آج اس مرحلے تک آپ لوگوں نے اس غریب کو یا اس فقیر کو اگر حوصلہ دینے کے قابل سمجھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کل آپ میں سے بھی کسی کا یہی منصب ہوگا اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہاں سے بھی تھوڑا سا آگے جانے کی کوشش کریں گے. انتخاب تو ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان احباب کی منزل جو ہے وہ بہت نزدیک ہے ہماری نسبت شاید ان کا ماحول زیادہ مجھے وسعت اس میں نظر آ رہا ہے کہ اس ماحول میں لہٰذا میں صرف کسی طرف اشارہ کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا کہ جو احباب جن سے آج ہماری سماعتوں کا سابقہ پڑا یا جن کو سننے کا تجربہ ہوا اگرچہ حمید کو یا
یاسر کوئن جیسے احباب کو تو ہم پہلے بھی سنتے آ رہے ہیں اور آپ کے کلام سے آپ کے معترف ہیں، تاہم ترابی شاید آپ کا نام بتایا تھا، یہ بھائی ہیں ہمارے کچھ دیگر احباب ہیں، میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کروں گا اور یہ بھی دل سے کہ بخدا میں سمجھتا ہوں کہ اگر مشق سخن کا یہی سنجیدہ سلسلہ جاری رہے تو آپ کے کاروان کو میں ایک انتہائی فعال اور علمی سطح پر موجود کاروان دیکھ رہا ہوں، اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے آگے۔ اس سے زیادہ نہ بولنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ لبکشا لوگ ہیں، اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بول رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اس ادب میں کبھی کبھار کچھ عطاب بھی ہم پر نہ چاہتے ہوئے اور کچھ انعام و اکرام بھی نہ چاہتے ہوئے، تو لہٰذا میں اپنی گفتگو یہ کہہ کر تمام کروں گا کہ آپ سے بڑی امیدیں ہیں، مطلب ادب سے بڑی امیدیں ہیں۔ یہ بندہ پہلے بھی انتہائی غیر فعال، اور ایک میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اتنا ایکٹیو شروع ہی سے میں نہیں رہا، یعنی کہ از کارکن کے طور پہ، لیکن اگر آپ نیتوں کا حال اگر کہتے ہیں تو بخدا ہم شروع ہی سے آپ لوگوں کے نہ صرف مدار رہے بلکہ آپ لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اچھا لگتا رہا، اور آپ لوگ کہیں پر بھی کامیاب اگر ہمیں دکھائی دیں گے تو ان میں خوش ہونے والوں میں انشاءاللہ ایک عارف صاحب۔ دو چار اشعار پھر آپ کے ذمہ تمام۔ پہلے ذرا یہ موجودہ حالات میں جس طرح ہمارے شاہ جی نے ذرا تھوڑا سا ہمیں بھی بھڑکا دیا تو میری ذرا اشارہ تھا۔ عرض ہے غزل کے چند اشعار ہیں کہ بلندیوں کا جو رشتہ ہے آسمان کے ساتھ، بلندیوں کا جو رشتہ ہے آسمان کے ساتھ، عمل کا ایسا تعلق ہے خاندان کے ساتھ، بلندیوں کا جو رشتہ ہے آسمان کے ساتھ، عمل کا ایسا تعلق ہے خاندان کے ساتھ۔ ایک لفظ کی اجازت چاہوں گا نصیر صاحب کہ کمین کو جو بنایا گیا مکین تو پھر، کمین کو جو بنایا گیا مکین تو پھر کرے گا شوق سے کھلواڑ وہ مکان، شوق سے کھلواڑ وہ مکان کے ساتھ۔ اور ایک شعر آپ سب کی توجہ چاہیے کہ تم اس کی بھوک کی قیمت نہیں لگا سکتے، تم اس کی بھوک کی قیمت نہیں لگا سکتے، وہ جس کا پیٹ ہی بھرتا ہو ایک نان کے ساتھ، پیٹ ہی بھرتا ہو ایک نان کے ساتھ۔ اور مسئلہ حال ہے اگر آپ پہنچ جائیں تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی کہ عجیب سودا ہوا گاہکوں کے ملتے ہی، گاہکوں کے ملتے ہی دکاندار بھی خود بک گیا دکان، عجیب سودا ہوا گاہکوں کے ملتے ہی دکاندار بھی خود بک گیا دکان کے ساتھ۔ اور میں مسکرا کے بھی دشمن کو مار سکتا ہوں، میں مسکرا کے بھی دشمن کو مار سکتا ہوں، میری زباں کے معانی ہے بے زبان کے، مسکرا کے بھی دشمن کو مار سکتا ہوں، میری زبان کے معانی ہے بے زبان کے ساتھ۔ اور دیکھیے گا کہ اب پتہ نہیں اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا سرکار، لگتا ہے یہ پیٹرن لینا پڑے گا کہ سحاب سبز سیاہ سرخ نیلے پیلے سب، سحاب سبز سیاہ سرخ نیلے پیلے سب، نشاندار بھی خود روئیں گے نشان، نشاندار بھی خود روئیں گے نشان کے ساتھ۔ جو اس حقیر کی اپنی پہچان ہے اسی پہچان سے دو تین اشعار کی میں اجازت چاہوں گا، اس کے بعد بسم اللہ۔ چل قلم پھر سر کرتاز ثنا ہو جائے، چل قلم پھر سر کرتاز ثنا ہو جائے، قرض جو روح ہے سخن پر ہے ادا ہو جائے، چل قلم پھر سر کرتاز ثنا ہو جائے، قرض جو روح ہے سخن پر ہے ادا ہو جائے، کاش ایسا ہو مجھے دانت نجف سے آئے، کاش ایسا ہو مجھے دانت نجف سے آئے، مدح شبیر کچھ اس طرح عطا ہو جائے، مدح شبیر کچھ اس طرح عطا ہو جائے، کس قدر اوج پہ پاپوش علی ہے جس کو، کس قدر اوج پہ پاپوش علی ہے جس کو، کوئی چھوٹا بھی جو چھو لے تو بڑا ہو جائے، کوئی چھوٹا بھی جو چھو لے تو بڑا ہو جائے، کس قدر اوج پہ پاپوش علی ہے جس کو، کوئی چھوٹا بھی جو چھو لے تو بڑا ہو جائے۔ اور مقطع
اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ کس کی اوقات ہے پھر اس کو گرانے کی صاحب، کس کی اوقات ہے پھر اس کو گرانے کی صاحب، یا علی کہہ کے جو پیروں پہ کھڑا بہت ہی عمدہ گفتگو اور شاعری کے ساتھ نواز رہے تھے.